السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 51 سے تفسیر کی آغاز کرتے ہیں۔ پہلے ترجمہ پڑھیں گے، اس کے بعد تفسیر سنیں گے۔ پہلے دعا پڑھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَإِذْ اور جب، وَاعَدْنَا وعدہ کیا ہم نے، موسیٰ سے، 40 لَيْلَةً راتوں کا، ثُمَّ پھر، اتخذتم بنا لیا تم نے، العجل بچڑے کو معبود، من بعدہ بعد اس کے، وانتم اور تم، ظالمون ظالم تھے۔ یہ ایک اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کے اپوائنٹمنٹ کا ذکر ہے یہاں۔ اب وہ گئے ہیں ہدایت کی کتاب لینے، پیچھے سے قوم نے کیا کیا؟ بچڑے کو معبود بنا لیا۔ کون؟ بنی اسرائیل۔ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اور تم ظالم تھے، یعنی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے طور پہاڑ پر جانے کے بعد بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ سامری نے ان کو بہکایا تھا، یعنی ان کے سارے قوم کا مال اٹھایا، یعنی سامری کہنے والا ایک شخص نے ان کے سارے قوم کا مال اٹھایا اور اس کو بچڑے کے شکل میں ڈالا۔ مصر میں گائے کی عبادت ہوتی تھی اور وہاں وہ خود اپنے معبود بنایا کرتے تھے۔ کون؟ بنی اسرائیل وہاں پر غلام تھے۔ مصر یعنی مصر شہر میں وہاں پر بچڑے کی معبود ہوتی تھی، اس لیے انہوں نے بھی کیا کیا؟ غلام قوم تھے، ان کو بچڑے کا بت بنانا آتا تھا، انہوں نے اس کو ہی معبود بنا لیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کی وعدے پر بلایا اور تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، اور یہ سب تم کیا کر رہے تھے؟ دراصل ظلم کر رہے تھے اپنے اوپر۔ اب 52 آیت نمبر۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ ثم پھر، عفونا درگزر کیا، عنکم تم سے، من بعد بعد، ذالک اس کے، لعلکم تاکہ تم، تشکرون تم شکر ادا کرو۔ اب پھر کیا ہوا یہاں پر؟ نیکسٹ اگلی آیت میں، پھر درگزر کیا ہم نے، یعنی اللہ نے، اس کے بعد تاکہ تم شکر گزار کرو، یعنی اللہ نے ان کو درگزر کیا تاکہ وہ اللہ کی شکر گزاری کرے، یعنی اتنا بڑا جرم اللہ نے معاف کر دیا، یعنی جو شرک کیا تھا انہوں نے اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تاکہ بنی اسرائیل شکر ادا کرے۔ تو انہوں نے آگے شکر ادا کرنے کے بجائے کیا کیا؟ آتینا موسیٰ الکتاب والفرقان لعلکم تہتدون۔ وَإِذْ اور جب، آتینا دی ہم نے، موسیٰ کو، الکتاب کتاب، والفرقان اور فرقان، لعلکم تاکہ تم، تہتدون تم ہدایت پا جاؤ۔ اب پھر بعض نے کہا کہ جو معجزات اللہ نے انہیں دیے تھے وہ فرقان ہے، بعض کتاب کی سمجھ ہے، بعض کہنے لگے کہ یہ تورات ہے۔ اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات اور فرقان، بعض نے کہا فرقان سے مراد فرقان ہی ہے، بعض نے کہا کہ یہ معجزات جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، مگر جو معجزات جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی
اس سے مراد تورات ہی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ معجزات ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، مگر اس کی بہت نفی کی چانسز ہے، کیونکہ جو معجزات تھے وہ فرعون کے دربار میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھانے کے لیے معجزات دیے تھے، مگر یہ طور پہاڑ کے بعد کی واقعات ہے، تو اس سے مراد کتاب کی سمجھ یا کتاب تورات یا جو کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی اس سے یہاں پر اس کا معنی آتا ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو قرآن بھی دی اور فرقان بھی دی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ فرقان سے مراد یعنی سمجھ، کتاب کی سمجھ، کتاب اور کتاب کی سمجھ۔ اب اگلی آیت نمبر 54، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔ وَإِذْ اور جب قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنے قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم، ظلمتم ظلم کیا تم نے، انفسکم اپنے نفسوں پر، باتخاذکم بوجہ بنانے کے تمہارے، العجلہ بچڑے کو معبود، فتوبو بس توبہ کرو، الی طرف، بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کے، فقتلوا تو قتل کرو، انفسکم اپنے نفسوں کو، ذالکم یہ، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، امدا نزدیک، بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے، فتابہ پھر او مہربان ہوا، علیکم تم پر، انہو بے شک او، ہوا وہی، التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے، اے میری قوم بے شک تم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، بوجہ بنانے کے تمہارے بچڑے کو معبود، بس توبہ کرو طرف اپنے پروردگار کے، بس قتل کرو، یہ بات بہتر ہے تمہارے لیے اللہ کے نزدیک، بس وہ مہربان ہوا تمہاری طرف، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی بچڑا بنانے کے بعد جنہوں نے اب یہاں پر اللہ کی کیا حکم ہے، اللہ نے تو معاف کر دیا، لیکن یہ کنڈیشن میں کہ بچڑا بنانے کے بعد جنہوں نے بچڑے کو پوجا تھا ان کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا دیا گیا ہے؟ جنہوں نے بچڑے کو پوجا کیا تھا ان کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے طور پہاڑ پر جانے کے بعد قوم 3 حصے میں بڑھ جاتی ہے۔ کتنے؟ 3 حصے میں۔ ایک جنہوں نے بچڑا بنانے میں تعاون کیا، اس عمل میں شریک رہے، معبود بنا لیا وہ، اور دوسرا جنہوں نے اس کام سے روکا، اور تیسرا بالکل نہ تعلق رہے، نہ روکا نہ حصہ لیا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بالکل نہ تعلق رہے، نہ روکا نہ حصہ لیا، جنہوں نے روکا ان کو نہیں، بالکل نہ تعلق رہے، جنہوں نے نہ تو روکا نہ تو حصہ لیا اس گناہ پر، ان کو کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے بچڑے کو پوجا کیا ان کی قتل کرو۔ ہاں، یہ اللہ کا حکم آیا بنی اسرائیل پر۔ اب اگلی آیت نمبر 55، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اب یہاں پر دیکھیں، وَإِذْ اور جب، قُلْتُمْ کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، نؤمنا ہم ایمان لائیں گے، لکا تجھ پر، حتیٰ یہاں تک کہ، نرا ہم دیکھ لیں،
اللہ اللہ کو جہرتن روبرو یعنی آمنے سامنے، فاخذتکم پھر پکڑ لیا تمہیں، الصاعقۃ بجلی کی کڑک نے، وانتم اور تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، جب یہ سب ہو رہا تھا تو ان کی ایک مطالبہ کرنے شروع کر دیے کہ ہوا ایسا تھا کہ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے تیرے لیے یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سامنے، تو پکڑ لیا تم کو چھینکنے اور تم دیکھ رہے تھے۔ یعنی یہ کب ہوا تھا اور کہاں ہوا تھا؟ جب قوم نے شرک کیا تو موسیٰ علیہ السلام قوم کے 70 نمائندے لے کر کوہ طور پر دوبارہ گئے، یعنی ایک بار جا کر آئے تھے، جب شرک کا پتہ چلا پھر یہ 70 نمائندے لے کر کوہ طور پر دوبارہ گئے، تو اللہ سے معافی مانگنے کے لیے گئے، تو وہاں پہنچتے ہی بگڑ بیٹھے کہ ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کو، ہم بھی دیکھیں گے تبھی ہم مانیں گے، ہم تیری بات ورنہ نہیں مانیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے تو یہ 70 لوگ بھی ساتھ گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے تو یہ نیچے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر اترے تو کہا یہ اللہ نے مجھ پر کتاب اتاری ہے، تو کہنے لگے کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ اللہ نے دی ہے، ہمیں اللہ کو سامنے دکھاؤ تبھی جا کر ہم مانیں گے کہ یہ کتاب تم کو اللہ نے دی ہے۔ اس مطالبے پر ان کو اوپر ایک چھینک آ پہنچی، ان کے اوپر ایک چھینک آ پہنچی اور سب وہی بسم ہو گئے، کیا ہو گئے؟ وہیں سب مر گئے۔ اب اگلی آیت، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، ثم پھر بعثناکم اٹھا لیا ہم نے تمہیں، من بعد بعد موتکم تمہارے موت کے، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو۔ پھر ان کو کیا کیا گیا؟ پھر زندہ کیا ہم نے تم کو، یعنی تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے، کہنے لگے میں کیا منہ دکھاؤں گا قوم کو جا کے، تو ان کو زندہ کر دے۔ یہ اللہ سے کہنے لگے کہ میں اپنی قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا جا کر، اے اللہ تو ان کو زندہ کر دے۔ تو اللہ نے اتنا بڑا معجزہ کیا کہ ان مردوں کو پھر سے زندہ کیا۔ بنی اسرائیل جس حالت میں تھے اس کا نتیجہ تھا، کس حالت میں تھے؟ یہ غلامی کے حالت میں تھے، ماننا بہت مشکل تھا ان پر، یہ حالت کا نتیجہ تھا کہ یہ نہ مان بیٹھے، تو اللہ نے ان کو ایک چھینک نے ان کو آ پکڑی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، پھر ان کو زندہ کر دیا گیا۔ اب اگلی آیت دیکھیں، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَكُمْ يَظْلِمُونَ۔ وَظَلَّلْنَا اور سایہ کیا، ظلل یعنی سایہ، اور سایہ کیا ہم نے، علیکم تم پر، الغمامہ بادلوں کا، غمم یعنی بادل، وَأَنزَلْنَا اور اتارا ہم نے، علیکم تم پر، من والسلوى اور سلوى، کلو کھاؤ، من طیبات ان پاکیزہ چیزوں سے، ما جو، رزقناکم رزق دیا ہم نے تمہیں، وما اور نہیں، ظلمونا انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن لیکن، کانو تھے وہ، انفسہم اپنے نفسوں ہی پر، یظلمون وہ ظلم کرتے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں بنی اسرائیل پر ہوئی تھی، پھر بھی انہوں نے اللہ کی ناشکری کی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں تو یہ پہلے
ان کے پہلے بنے کافر بن بیٹھے کہ ان کا انکار کر دیا۔ کافر کون ہوتا ہے؟ جو حق کو انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ تو بنی اسرائیل سب سے پہلے بنے کافروں میں سے۔ اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا، اور نازل کیا ہم نے تم پر من و سلوہ۔ اب یہاں پر من کیا چیز ہے؟ من یعنی احسان۔ تو وہ کھانا جو احسان کی طور پہ ان پر نازل ہوا، بعض کے نزدیک یہ مشروم ہے، بعض نے کہا میٹھی چیز، شہد، میٹھا پانی، اشارہ ہے اس کھانے کی طرف جو اللہ نے بنی اسرائیل کو وادی تہ میں آسمان سے اتار کر دیا تھا۔ یعنی بنی اسرائیل کو جب جہاں یہ صحرا میں جا کر رہے تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ، ان کو کھانا گھر دار سب نہیں تھا ان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کے لیے ریڈی کھانا، جو ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ کنزیوم کر سکتے ہیں، ایسا کھانا بنی اسرائیل کو آسمان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے ان کے لیے اتارا تھا۔ اب یہاں پر سلوہ یعنی پرندے کا نام ہے، اس سے مراد پرندے کا گوشت بھی ہو سکتا ہے۔ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو رزق دیا ہم نے تم کو، اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، یعنی اللہ پر انہوں نے کچھ ظلم نہیں کیا، یعنی ان کے باتوں کا یا ان کے ایکشنز کا اللہ پر کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ یہ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے ہیں، لیکن تھے وہ اپنے ہی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی بھی ایکشن یا ریاکشن اللہ پر کچھ یہ نہیں ہے کہ ظلم نہیں ہے، یہ ہم خود ہی پر ظلم کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر انسان و جن سب کے سب سے زیادہ متقی پرہیزگار شخص کے دل کی طرح ہو جائے، اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اگر اے میرے بندو تمہارے اول و آخر سارے کے سارے انتہائی فاجر و فاسق شخص کے دل کی طرح ہو جائے، اس سے بھی میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تمہارا شکر ادا کرنا تمہیں ہی فائدہ دیتا ہے، گناہ کرتے ہو تو وہ تمہیں ہی نقصان دیتا ہے۔ اب آیت نمبر 58 پر آتے ہیں، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ وَإِذْ اور جب، قُلْنَا کہا ہم نے، ادخلوا داخل ہو جاؤ، هَٰذِهِ اس قریۃ بستی میں، وَكُلُوا اور پھر کھاؤ، منہا اس میں سے، حیثو جہاں سے، شئتم چاہو تم، رغدن فراغت سے، وادخلوا اور داخل ہو جاؤ، الباب دروازے سے، سجدن سجدے کرتے ہوئے، وقولوا اور کہو، حطۃ بخش دے، نغفر ہم بخش دیں گے، لکم تمہارے لیے، خطایاکم خطائیں تمہاری، وسنزید اور عنقریب ہم زیادہ دیں گے، المحسنین احسان کرنے والوں کو۔ اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، یعنی صحرا میں تھے، راستے میں بستی آئی، بنی اسرائیل کو اپنے وطن دوبارہ داخل کا موقع ملا، تو ان کو کہا گیا کہ عاجزی کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ اکثریت مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ بیت المقدس تھا۔ کیا؟ بیت المقدس یعنی فلسطین تھا۔ تو کہا اس میں سے تم کھاؤ، جہاں سے تمہیں جی چاہے تم کھاؤ، اور داخل ہونا دروازے سے سجدے کرتے ہوئے، یعنی حقیقی سجدہ نہیں، یعنی جھکتے ہوئے، اور حطۃ کہتے جانا، یعنی استغفر اللہ، یعنی معافی مانگتے جانا، ہم تمہاری ساری خطائیں معاف کر دیں گے، اور محسنین کو ضرور زیادہ دیں گے، یعنی محسنین کو، احسان کرنے والے کو ہم ضرور زیادہ دیں گے۔ مگر اگلی آیت میں آتا ہے کہ انہوں نے کس طرح داخل ہوئے، ان کو کیا حکم ملا تھا
کہ سجدے کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ انتہائی عاجزی کے ساتھ، جہاں سے چاہو تم کھاؤ اور سجدے کرتے ہوئے جاؤ، جہاں سے تم چاہو کھاؤ، انتہائی عاجزی کے ساتھ تم اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ اور استغفار پڑھتے جاؤ۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ فَبَدَّلَ تو بدل ڈالا، الَّذِينَ جنہوں نے، ظَلَمُوا ظلم کیا، قولاً بات کو، غیر سوائے، الَّذِي اس کے جو، قیل کہی گئی تھی، لہم ان سے، فَأَنزَلْنَا تو اتارا ہم نے، عَلَى الَّذِينَ ان پر جنہوں نے، ظَلَمُوا ظلم کیا تھا، رِجْزًا عذاب، مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے، بِمَا بوجہ اس کے جو، کانو تھے ہو، یفسقون وہ نافرمانی کرتے۔ اب یہاں پر حکم ایک ملا تھا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کو نہیں مانا، تو انہوں نے غلط انداز سے انہوں نے اس بستی میں داخل ہوئے۔ ظالموں نے بات ہی بدل دی، ہتتن کو ہنتتن کہا، کیا کیا؟ ہنتتن یعنی ایک مذاقیہ انداز میں یہ بستی میں داخل ہوئے۔ پھر اللہ نے آسمان سے ان پر عذاب اتار دی، جو ان سے کہا گیا وہ نہیں، اور بالکل ہی دوسرے انداز سے بستی میں داخل ہوئے، کیونکہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو اللہ سے پکڑ ہوئی، اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ ان کو کہا کچھ اور گیا تھا، انہوں نے کچھ اور ہی کہہ دیا۔ ان آیتوں میں اللہ کے ان احسانات کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل پر کیا تھا۔ اللہ کے احسانات کے بدلے بنی اسرائیل کے رویہ کا یہاں پر ذکر ہے۔ اللہ نے جو احسانات ان پر کیے تھے اس کے بدلے انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا، اس کا یہاں پر ذکر ہے۔ انہوں نے مذاقیہ انداز میں اس بستی میں داخل ہوئے تو اللہ کا عذاب ان کو آ پکڑا، ان کو اللہ کا عذاب نے آ پکڑا۔ آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ وہ ان پر عذاب نازل ہوا، یہ عذاب ان پر رجس یعنی طاعون کی بیماری وہ کیوں ان پر نازل ہوئی، اس کے بارے میں تھوڑا سا یہاں پر میں آپ کو تفسیر سناؤں گی۔ رجس کیوں نازل ہوا تھا ان پر یعنی بنی اسرائیل پر؟ انہوں نے اللہ کی حکم میں تبدیلی کی، بدلا ہی نہیں بلکہ بدلا بھی تو مذاق کی انداز میں انہوں نے اس ورڈ کو بدل دیا غلط انداز میں۔ جب انہوں نے اللہ کے حکم میں تبدیلی کی تو اللہ نے نعمت بدل دی، یعنی ان کو بہت نعمت تھی نا، یہ اللہ کی آیت میں بدل دی تو ان کو اللہ نے نعمت ہی بدل دی اور سزا بھیج دی۔ جیسا کرو گے ویسا ہی برو گے، نعمت ملنے سے روک دیا جائے گا، یعنی جب اللہ کے کہی ہوئے باتوں کو نہ مانیں گے تو نعمت سے اللہ تعالیٰ ان کو محروم کر دیا، ان کو محروم کر دیا گیا۔ ہمارے لیے بھی ایسا ہی حکم ہے، ہم جب اللہ کی نعمت بتائی ہوئے راستے پر نہیں چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے نعمتیں روک لیتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سزا کا دن آخرت ہی ہے جس میں اصل بدلہ ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی انسان کے ہدایت کے لیے، انسان کو نصیحت کرنے کے لیے ایسے واقعات دکھاتے رہتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت پائے، تاکہ اصلاح کر لے، توبہ کر لے۔